بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ فارمیٹ جو ہے اس کا طریقہ سوال جواب کا ہوتا ہے۔ آپ سب لوگ سوال جواب کر سکتے ہیں، لیکن تقریر کرنے کی کسی کو اجازت نہیں۔ اگر تقریر کرنے کی اجازت ہوگی تو پھر سب سے پہلا حق میرا بنتا ہے دوسری تقریر۔ تو سوال کریے، اور تھوڑی سی زحمت ہوگی۔ پچھلے پروگراموں میں اسپیکر کا پرابلم ہوتا تھا، ہم کوڈ لیس استعمال کرتے تھے تو آواز جو ہے نا بہت مشکل ہوتی تھی۔ تو اب ہم نے تھوڑا سا فارمیٹ چینج کیا ہے۔ سوال کرنے والے کو تھوڑی سی زحمت کرنی ہوگی کہ وہ یہاں تشریف لے آئے۔ اگر بلند آواز میں کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہاں آ کر سوال کرے۔ بہت سے ہاتھ اٹھ چکے ہیں، لیکن سب سے پہلے جن ساتھی نے ہاتھ اٹھایا وہ امجد محمود ہیں۔ سب سے پہلے یہ سوال کریں گے، پھر زاہد حسین جوہری بھائی یہ سوال کریں گے، اس کے بعد اقبال بھائی سوال کریں گے، شاہد اقبال صاحب، اور ذل ہستین پھر ان کے بعد۔ باقی پھر اور ساتھی جب بھی بات کرنا چاہیں ضرور کریں۔ بس اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ نے سوال کرنا ہے، تقریر نہیں کرنی۔ اور حنیف عابد بھائی بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو میں سب سے پہلے امجد محمود سے کہوں گا کہ وہ اپنا سوال کریں۔ امجد بھائی یہی سے ریکارڈ ہو رہا ہے، اس لیے ادھر آتے ہیں۔ مجھے آ رہی میرا سوال تھوڑا سا شاید تقریر تو نہیں ہوگی لیکن طویل ضرور ہوگا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے اپنی کتاب کو لکھی ہے پاکستان کے 50 سال مکمل ہونے میں 1940 سے لے کر، تو آپ نے اس میں ذکر کیا ہے کہ 1940 میں جو 140 تجاویز آ چکی تھی ملک کی تقسیم تھی، دو قومی نظریے کی سمجھے، اس میں 67 جو ہے وہ مسلمانوں کی طرف سے تجاویز تھی، مسلمانوں کی طرف سے نکال یا اسلامی قومیت کی، میں نے کہا مسلم قومیت کی۔ تو مطلب ہے کہ ایک اجتماعی دانش جو ہے وہ مسلم قومیت کے منظم ہو چکی تھی۔ تو اس کا یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مسلم ایک اجتماعی دانش جب ہو چکی تھی قائد اعظم سمیت، اور جتنے بھی ہم مسلم لیگ کے زعما ہیں ان کو اسی میں بریکٹ کریں گے کہ ان کو بھی مسلم قومیت کا ہی وہ تھا۔ دوسری طرف جو ہے جو مسلمان کچھ علماء تھے وہ اس نقطے کو شاید نہیں سمجھ رہے تھے، یا وہ اس کے مخالفت تھے، جن میں سے کانگریس کے علماء جن کو ہم کہتے ہیں، جن میں مولانا آزاد سمیت جو ہیں وہ دیوبند کے علماء بھی تھے، جن کا تھا کہ قومی اوطان سے بنتی ہے۔ تو اگر عملی طور پر ہم دیکھیں تو کیونکہ یہ مکالمہ ہو رہا ہے، کوئی خدا نخواستہ کوئی سوال کوئی نیگیٹو نہیں لیجیے گا، تو کیا قائد اعظم اور یہ اجتماعی دانش کا یہ مسلم قومیت کا تصور جو ہے یہ فیل ہو گیا، اور 25 سال بعد وہ حالات ہو گئے کہ اندرا گاندھی نے کہا کہ ہم نے یہ نظریہ خلیج و بنگال میں ڈبو دیا؟ پلیز اس کی وضاحت کریں۔ دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ ایک تو آپ کے سوال کا جو دوسرا حصہ ہے وہ پاکستان کے قیام کے بعد کا حصہ ہے، اس پر بہت تفصیل سے اور بہت علیحدہ سے گفتگو ہوئی، لیکن پہلا حصہ جو ہے آپ کا وہ حصہ بھی اگرچہ بہت تفصیلی ہے، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ ہر دور میں ہر جگہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اجتماعی دانش جو ہے نا اس سے علیحدہ رہ کے سفر کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا نام تو ابوالکلام آزاد صاحب کا ہے کہ وہ کبھی بھی مسلم قومیت کے حوالے سے ایکٹیو نہیں رہے، چونکہ ان کو مسلم کانگریس کا پلیٹ فارم موجود تھا ان کے پاس، اور انہوں نے اسی پلیٹ فارم سے جدوجہد بھی کی۔ یہاں میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ دیکھیے، ہندوستان میں ابوالکلام آزاد پہلے رہنما ہیں کہ جن کو 1913 میں ایک زمانہ ایک رسالہ نکلتا تھا کانپور سے، اس میں علامہ ابوالکلام آزاد کی تقاریر کا ایک اشتہار شائع ہوا تھا۔ اس اشتہار میں ابوالکلام آزاد صاحب کو بھی قائد اعظم لکھا گیا تھا۔ ہندوستان میں شاید یہ پہلے آدمی تھے جن کو قائد اعظم، اگرچہ اس کے بعد بہت سارے لوگوں کو قائد اعظم لکھا گیا، علامہ اقبال کو بھی لکھا گیا، مولانا محمد علی جوہر کو بھی لکھا گیا، اس کے آپ کے اور گاندھی کو بھی لکھا گیا، پھر
ان کی تقاریر کا مجموعہ چھپا تھا تو اس پہ بھی قائد اعظم لکھا گیا تھا. ٹالسٹائی جیسے ناول نگار کو بھی قائد اعظم لکھا گیا. تو یہ قائد اعظم کا خطاب بھی ابوالکلام. تو یہ میرا جہاں تک خیال ہے، میں اپنا تجزیہ کرتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ یہ جو قائد اعظم کا خطاب تھا یہ علامہ وہ مولانا ابوالکلام آزاد کے اندر اتنا ضم ہو گیا تھا کہ جب قائد اعظم کو قائد اعظم کہا گیا تو بڑے چراغ ہو گئے تھے. ان کی کتاب آزاد جو ہے وہ دیکھیں، میں نام اس کا بھول رہا ہوں، وہ آزادی ہند کے نام سے اردو میں چھپی ہے، ویسے انگریزی میں اس کا. تو انہوں نے اس میں بہت تفصیل سے گاندھی پر اعتراض کیا ہے، کیونکہ گاندھی نے جنوری 1940 میں اپنے خط کا آغاز کیا تھا یہ لکھ کر کہ مجھے میں آپ کو آج تک جناح صاحب اور شری جناح اور یہ لکھتا رہا، لیکن مجھے میرے آشرم میں ایک خاتون موجود ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ مولانا ابوالکلام آزاد اور حکیم اجمل خان جو ہیں وہ آپ کو قائد اعظم کہا کرتے تھے. سو ابوالکلام آزاد نے باقاعدہ ریئیکشن دیا اس پہ کہ یہ گاندھی نے، انہوں نے یہ بات لکھی کہ گاندھی نے قائد اعظم کہہ کے قائد اعظم کو قائد اعظم بنا دیا، جبکہ ایسا نہیں تھا. اس سے پہلے بھی وہ قائد اعظم تھے. 1937 کا لکھنؤ سیشن جو ہے اس میں 4 صوبوں کے مسلم وزرائے اعلیٰ موجود تھے. وہاں پر مولانا ظفر علی خان پہلے آدمی تھے جنہوں نے قائد اعظم کہہ کے مخاطب کیا اپنی تقریر میں 1937 میں لکھنؤ کا سیشن. سو اس طرح سے ابوالکلام آزاد جو تھے وہ ایک خالصتاً متحدہ قومیت کے آدمی تھے. ان کے ذہن سے یہ بات نکلتی نہیں تھی کہ مسلمان بھی اپنی کوئی علیحدہ، چونکہ انہیں ہر مرحلے پر جب بھی انہوں نے مسلمانوں کی قیادت کرنا چاہی انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا. انہیں خلافت تحریک میں بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا. انہیں اس وقت بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا جب مسلمان جو تھے وہ کسی ایک دینی شخصیت کو شیخ الہند کا خطاب دینا چاہتے تھے تو وہ انہوں نے مولانا محمود الحسن کو دے دیا. وہ ابوالکلام آزاد اس بات کا بھی انہوں نے شکوہ کیا. تو یہ تو آپ ابوالکلام آزاد کو تو میں تصور کرتا ہوں بالکل بھی یہ کہ کانگریسی ذہن کے عالم تھے. جہاں تک مولانا حسین احمد مدنی ہیں، مولانا احمد سعید دہلوی تھے، مفتی کفایت اللہ صاحب تھے، مولانا حفظ الرحمان صاحب تھے، ان لوگوں کا تعلق ہے. یہ لوگ ابتداء مسلم لیگ کے ساتھ تھے، لیکن 1936 میں جب پارلیمنٹری بورڈ بننے لگا یہ نئے الیکشن کے سلسلے میں، اور اس میں بھی یہ شامل تھے. سو ان سے کہا گیا کہ اب آپ کریں. یہ قائد اعظم نے اپنی ایک انٹرویو میں بھی کہا ہے جو ریکارڈ پہ موجود ہے. ان سے کہا گیا کہ آپ کریں، تو انہوں نے کہا ہم تو نہیں کر سکتے، ہمارے پاس تو آپ ہم کو کوئی بجٹ دیجئے جس کی بنیاد پر ہم ہندوستان میں آپ کے نظریے کو اور آپ کی مسلم لیگ کے پیغام کو ہم کریں گے. تو قائد اعظم نے اس پہ کہا کہ مسلم لیگ کے پاس تو 2 پیسے بھی نہیں ہیں. مسلم لیگ کو اس وقت 2 آنے کا کی ممبرشپ ہوتی تھی. انہوں نے کہا ہمارے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہیں کہ ہم آپ کو دے سکیں اور آپ یہ کر سکیں. تو وہ جا کر کانگریس کے ساتھ ہو گئے. اس بات کا اظہار جو مسلم لیگ آل انڈیا مسلم لیگ کے جوائنٹ سیکرٹری تھے اور آفس سیکرٹری تھے سید شمس الحسن، انہوں نے قائد اعظم کے نام اپنے خط میں یہ بات ظاہر کی ہے کہ آپ نے انہیں منع کر دیا اور وہ لوگ کانگریس کے ساتھ چلے گئے ہیں اور انہیں کانگریس نے ایک خطیر رقم دی ہے جس کی بنیاد پر وہ مسلم لیگ کے نمائندوں کے خلاف ہندوستان میں کام کر رہے ہیں. یہ بات لکھی ہے. سو میں آپ سے عرض کروں کہ علماء کا مسئلہ تو ایسے ہی تھا. میں بہت زیادہ میں نے علماء کی بھی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے اور میں آپ سے عرض کروں کہ کوئی طبقہ ایسا نہیں تھا علماء کا. جیسے علماء دیوبند میں مولانا حسین احمد مدنی ایک طرف ہو گئے تھے، مولانا اشرف علی تھانوی کا گروپ جو تھا وہ علیحدہ ہو گیا تھا، وہ مولانا ظفر احمد عثمانی اور شبیر احمد عثمانی ان کی قیادت میں. لیکن اس گروپ نے بھی 1939 کے پٹنہ سیشن میں مسلم لیگ کو اپنی حمایت کا اعلان یقین دلایا تھا. لیکن 1939 سے لے کر 1944 اور 45 تک پھر اس گروپ کی طرف سے مسلم لیگ کے حق میں کوئی بیان موجود نہیں ہے ریکارڈ پہ. یہ 1945 کے الیکشن تھے جس میں یہ لوگ دوبارہ آ کے جڑ گئے تھے. اسی طرح سے بریلوی گروپ تھا. بریلوی گروپ میں بہت واضح ایک تفریق موجود تھی.
کہ ایک گروپ جو تھا وہ مسلم لیگ کی حمایت کر رہا تھا، جس کی قیادت جو تھے مولانا عبدالحمید بدایونی اور مولانا عبدالعلیم صدیقی اور مولانا پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری یہاں سیالکوٹ کے، یہ لوگ کر رہے تھے. اور دوسرے لوگ جو تھے جو مولانا احمد رضا خان کے گروپ کے لوگ تھے، یہ بریلوی یہ بھی تھے، لیکن وہ جو تھے وہ خالصتاً بریلوی سے جن کا تعلق تھا، اس میں ماریرا شریف تھا اور دوسرے لوگ تھے. ان سب لوگوں نے اس زمانے میں پمفلٹ لکھے ہیں پاکستان کے خلاف، تقسیم کے خلاف. سو علماء نے پاکستان کا کوئی ساتھ نہیں دیا، اس کو کوئی تقویت نہیں پہنچائی. جزوی طور پر علماء نے تقویت پہنچائی ہو، جیسا کہ میں نے چند لوگوں کے نام لیے. لاہور میں ایک مولانا محمد مسلم ہوتے تھے، انہوں نے بڑا ساتھ دیا. سو یہ اپنی جگہ ہے. اور وہ باقی علماء کا کوئی کردار ایسا واضح کردار نہیں ہے. لیکن آج یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ تاریخ کو جاننے والے اور پڑھنے والے کم رہ گئے ہیں. سو جو طبقہ اٹھتا ہے وہ کہتا تھا. اب تو میں نے ایک کتاب دیکھی اہل حدیثوں کا تحریک پاکستان میں کردار. اے بھائی کیا ہو گیا یہ؟ سو یہ صورتحال ہمارے سامنے آ گئی ہے. ہم کس کو کہیں گے نہیں تمہارا کوئی کردار نہیں تھا. تو لیکن میں آپ سے پھر عرض کروں کہ واحد آل انڈیا مسلم لیگ جو تھی مسلمانوں کی نمائندہ ترین جماعت تھی. قائد اعظم کو کوئی خط لکھتا تھا مسلم لیگ کے حوالے سے، آپ کہتے تھے پہلے مسلم لیگ کی رکنیت قبول کیجیے، مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کیجیے، اس کے بعد آپ مجھ سے رابطہ کیجیے. سو وہ مسلم لیگ کو اپنی تنظیم کو بہت اہمیت دیتے تھے. وہ جانتے تھے اسی تنظیم کے پلیٹ فارم سے ہمیں آگے بڑھنا ہے اور سب کچھ کرنا ہے. سو مسلم لیگ واحد جماعت تھی جس نے پاکستان بنایا، اور وہ پاکستان کی ایک طرح سے بانی جماعت تھی. یہ الگ بات ہے کہ مسلم لیگ کے ساتھ بعد میں کیا ہوا، اس پہ ہم نہیں بات کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال اس کا کریڈٹ تو ہمیں دینا پڑے گا کہ مسلم لیگ تھی جس نے پاکستان بنایا، اور یہ جناح تھے جنہوں نے پاکستان بنا دیا. نہیں تو پاکستان بننا ممکن نہیں تھا. یہ دیکھیں نا، ایک مرحلے پر جب 19 تقسیم کا اعلان ہوا 3 جون 1947 کو، سو ایک ہندو رہنما تھے، انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ اگر مسلم لیگ میں 50 نہرو اور 50 گاندھی ہوتے اور کانگریس میں ایک جناح ہوتا تو پاکستان کبھی نہ بنتا. یہ قائد اعظم کو کتنا بڑا کریڈٹ تھا. تو یہ قائد اعظم کی وجہ سے پاکستان بنا تھا، یہ کسی طبقے کی وجہ سے نہیں بنا تھا. کہ دیکھیں نا، آرائی برادری ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا پاکستان میں کردار، وہ جو انصاری برادری ہے وہ کہہ رہی ہے ہمارا کردار، وہ شیعہ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارا کردار، یہ بریلوی اور دیوبندی کہہ رہے ہیں ہمارا کردار. بھائی کسی سب کا کردار جو تھا وہ سب ایک بڑے مقناطیس سے آپ جا کر چپک گئے تھے، اور بڑا مقناطیس جناح تھا، آل انڈیا مسلم لیگ تھی. یہ قائد اعظم کی ایک تقریر ہے 11 اگست 1947 کے حوالے سے، اور اس کے بعد قائد اعظم کی ایک تقریر ہے 11 اگست 1947 کے حوالے سے. جی ہاں بالکل صحیح. اچھا، اور اس سے پہلے بھی، اس کے بعد بھی، جب پاکستان قیام کے بعد بھی، جس کو ہمارے ہاں جو سیکولر مائنڈ لوگ جو ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں کہ قائد اعظم نے یہ کہا پاکستان بننے کے بعد کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، مسلمان یہ سب آزاد ہیں اپنی اپنی کیا کہتے ہیں اس میں عبادت گاہوں میں جانے کے لیے، ان میں کسی میں کوئی تخصیص نہیں ہے، سب قانون کی نظر میں ایک ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مقصد ہے کہ قائد اعظم نے کسی نظریاتی بنیاد کے اوپر یہ ملک حاصل نہیں کیا تھا. جبکہ آپ کی گفتگو جو ہم سن رہے ہیں اور ہمارا جو خیال ہے کہ جب ہم دو قومی نظریے بات کرتے ہیں مسلم اور ہندو، تو وہ نظریاتی طور پہ دونوں مختلف تھے اور اس میں چل رہے تھے. تو اس بات کو ہم کیسے جسٹیفائی کریں گے، اس تقریر کو اور قائد اعظم کی اس طرح کو. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ نواب صدیق علی خان صاحب، ان کی میں کتاب پڑھ رہا تھا بے دیر سپاہی، تو اس میں مجھے ایک جملہ یہ تھا کہ پاکستان کی بنانے کی جدوجہد میں جن لوگوں کی کاوش کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اس میں قائد اعظم محمد علی جناح، نواب زادہ لیاقت علی خان، سردار عبدالرب نشتر اور مولانا مودودی کی کاوشیں شامل ہیں. تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھیں؟
ये मुझे फंसा के चले गए आप। मैं सब समझ रहा हूँ। देखिए, ये तो बात मैं आपसे अर्ज कर दूं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जब क़याम अमल में आया तो उसका लेटर हेड जो था उसके ऊपर लिखा हुआ था वातसिमू बिहब्लिल्लाहि है। तो ये तयशुदा बात ही की थी कि कुरान की रहनुमाई में हम आगे बढ़ रहे हैं, और यही बात हमेशा की भी जाती रही कि पाकिस्तान के हवाले से वो जो एक नारा है ना जिसका आपने जिक्र नहीं किया कि पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नारा कभी तहरीक पाकिस्तान के दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से नहीं लगाया गया। ये नारा आवाम में ज़रूर मौजूद था, क्योंकि 1946 में एक असगर सौदाई नामी शायर थे, उन्होंने सियालकोट में एक मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें एक नज़म पढ़ी थी, उसका एक मिसरा था जो मकबूल हो गया और वो मकबूल होकर हिंदुस्तान में फैल गया है। लेकिन लेकिन ये नारा जो था बुनियादी नारा ये था कि बट के रहेगा हिंदुस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान, ये नारा था पहली। इस्लामी शरीयत का निफाज ज़रूरी है और ये ज़रूरी है वो ज़रूरी है, ऐसा नहीं था। आप अंदर अगर आप अपने अंदर मुसलमान हैं तो शरीयत तो आपके वजूद से फूटेगी, आपके अमल से फूटेगी, वो तो आप उसकी तरफ तो तवज्जो। आप एक बेईमान मुसलमान रह के, एक बदउनवान मुसलमान रहकर चाहते हैं कि शरीयत का निफाज हो जाए, तो कैसे मुमकिन होगा? आपको पहले और जहां आपने जो बात की तो उसमें मैं आपसे बता दूं, जमात इस्लामी का जो मैनिफेस्टो था बुनियादी, उसमें भी ये बात थी कि पहले अपनी तरबियत की जाए, पहले अपने आप को ढाला जाए उसमें, ताकि ये कि आपके वजूद से ये पता चले कि आप मुसलमान हैं, आपकी वो है। सो ये बहुत ज़रूरी था। तो अब रह गया, तो ये बात मेरा ख्याल से मुकम्मल हो गई मेरी, है ना। और अगर वो आपने जो मौलाना मौदूदी के हवाले से बात की है, वो भी मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि मौलाना मौदूदी ने तक़सीम हिंद की तायीद की थी, और उनके तर्जमान कुरान में इदारिये मौजूद हैं कि उन्होंने तक़सीम हिंद की तायीद की थी। वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मौक़िफ़ से इतने मुत्तफ़िक़ नहीं थे। उन्होंने इसका वाज़ेह तौर पर मुसलमानों की सियासी कशमकश में भी उन्होंने जिक्र किया है, मुसलमानों के ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से। जबकि कायद-ए-आज़म का मसला ये था कि वो मुस्लिम लीग के से हटकर कोई बात करना पसंद नहीं करती। देखिए कितनी बड़ी, मैं आपसे एक बात अर्ज़ कर दूँ कि चौधरी रहमत अली हैं, 1933 में उन्होंने जो तसव्वुर पेश किया था एक अलहदा मुस्लिम वतन का, उसका नाम उन्होंने पाकिस्तान रखा था, है। तो यानी इसमें पाकिस्तान का खालिक जो था, उससे कायद-ए-आज़म ने 3 खत लिखे उनको कि आप ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शामिल हो जाइए, लेकिन वो कभी शामिल नहीं हुए। हत्ता कि फरवरी 1940 में वो कराची में मौजूद थे, कायद-ए-आज़म ने उन्हें ख़त लिखा कि लाहौर में सेशन हो रहा है 1940 का 23 मार्च का, आप उसमें तशरीफ़ लाइए। वो नहीं गए, तो नहीं गए। जब आप मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे तो आपको एक्सेप्ट भी नहीं किया जाएगा। सो चौधरी रहमत अली जो हैं आपके यहाँ एक अजनबी की हैसियत हो गई उनकी, अगर वो मुस्लिम लीग के। देखिए ना, मैंने अभी नाम लिया मौलाना अब्दुल हमीद बदायूं ने, कितने बड़े आलिम थे, लेकिन आप नाम ले रहे हैं ना उनका इस हवाले से। और दूसरे लोग आप कह रहे हैं कि तहरीक पाकिस्तान में काम किया था उन्होंने, चौधरी रहमत अली के लिए हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी, जो पाकिस्तान की बानी जमात थी, उसकी तारीफ नहीं की। 2 मुख्तसर सवाल जनाब ख्वाजा रफ़ी हज़रत की मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए, और बलाशुबा कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान कायद-ए-आज़म भी बना सकते थे, वरना कोई नहीं बना सकता। मेरा पहला सवाल ये है कि इंडिया विंस प्रोग्राम में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने एक जगह लिखा है कि नेहरू की गलती की वजह से पाकिस्तान बन गया, वरना ये हिंदुस्तान के अंदर ही उन मुस्लिम इलाकों में जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है वो आज़ादी देने से तैयार हो गए। पहली बात। दूसरा सवाल मेरा ये कि तवील अरसे तक बड़े सगीर पे मुसलमानों ने हुकूमत की और बादशाह वक्त भी रहे और तमाम इलाकों पे उनकी हुकूमत चलती थी। उस वक्त उनको कोई ख्याल नहीं है अलग वतन बनाने का, ये अचानक क्यों ख्याल आ गया अंग्रेज़ों के आने के बाद कि अलग वतन का उन्होंने तस्वीर कोई। बहुत शुक्रिया।
देखिए आपके सवाल का जो आखिरी हिस्सा है इसका पहले मैं जवाब दे दूँ आपको। ये मेरा 240 गज पे फर्ज कीजिए 400 गज पे घर है, मैं इस पर हुक्मरानी कर रहा हूँ सारे घर पे, तो मेरे जहन में तो ये तसव्वुर नहीं आता कि मैं इसके 2 टुकड़े करके अलग कर दूँ, क्योंकि मैं पूरे पे वो हुक्मरानी कर रहा हूँ। उस वक्त मुसलमान जो थे पूरे हिंदुस्तान पर हुक्मरानी कर रहे थे, तो कैसे अलहदा किसी उसकी, वो तो ये समझते थे कि हमारी जागीर है, हम ये कर रहे हैं यहाँ पर हुक्मरानी, हम कैसे अलग कर सकते हैं। लेकिन जब उन्हें सियासी तौर पर ज़िक्र पहुँची और सियासी तौर पर उनको पर दबाव आया, तो उनके जहन में ये ख्याल आया हिंदुओं का रवैया देखकर और उनके मामलात देखकर कि हमें एक अलहदा मुस्लिम, एक ऐसा मुल्क होना चाहिए जहाँ पर हम अपनी इक़दार और अपनी अखलाकियात और अपनी तहजीब और अपनी सकाफ़त के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। ये उनके पास बाद में ये उन्हें ख्याल आया। ये तसव्वुर कौमियत जो है इसको भी फ़रोग़ जो है 1857 के बाद ज़्यादा हुआ, जब हम बिल्कुल ही ज़वाल की तरफ चले गए थे। सो ये उसका वो है, आप ये ना तसव्वुर करें कि उस वक्त उन्हें क्यों नहीं ख्याल आया, और आपके सवाल को पहले हिस्सा मुझे ज़हन में नहीं रहा। ये सवाल मैंने किया था कि इंडिया विंस फ्रीडम में, जी हाँ अबुल कलाम, वो भी मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ। देखिए ये अबुल कलाम आज़ाद साहब की किताब में बहुत सारे ऐसे तसाहुमात मौजूद हैं जिसके जवाबात दिए जा चुके हैं बहुत सारे, है ना। चूँकि लाज़मी आता है वो जवाबात इल्मी किताबों में या तारीख़ की किताबों में दिए गए आम आदमी की वहाँ तक रसाई नहीं हो पाती। लेकिन एक बात जो है वो आज भी मैं हिंदुस्तान से छपी हुई किताबें पढ़ता हूँ और हिंदुस्तान की तारीख़ पढ़ता हूँ, तो मुझे वो होता है कि हम जो हैं हम हिंदुओं का हवाला देते हैं पूरा, लेकिन हिंदुस्तान की किताबों में हमारा कोई हवाला मौजूद नहीं होता। वो न जिन्हा की कारकर्दगी को पूरे तौर पर बयान कर पाते हैं, न मुस्लिम लीग के तशख़्ख़ुस को वो बयान कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते वो। अब आप देखिए कि ये 1937 में जब हिंदुस्तान में सूबाई हुकूमतें कायम हुई, तो 11 सूबों में से 8 सूबों में कांग्रेस की हुकूमतें कायम हुई थी। उन 8 सूबों में और 5 सूबों में मुसलमानों की थी। 8 सूबों में मुसलमानों जो हिंदुओं की कायम हुई थी, वहाँ उन्होंने इस कदर मज़ालिम किए और ऐसे क़वानीन नाफिज़ किए। वंदे मातरम स्कूलों में पढ़ना मुसलमान तालिब इल्मों के लिए भी जायज़ करार दे दिया। वंदे मातरम कोई कौमी नग़मा नहीं है, ये खालिसतन हिंदी मजहबियात पर मबनी वो है। ये रौनक हयात पर बैठेंगे, ये इसकी गवाही देंगे कि ये तो उसको एक मुसलमान जो है उनकी मजहबियात के हवाले से कहते। मैं किसी हिंदू लड़के से कहूँ कि तू कलमा पढ़ना शुरू कर दे, हैं, वो कहेगा मैं क्यों पढ़ूंगा भाई, मेरा तो कोई ताल्लुक़ नहीं। सो ये जो उन्होंने मज़ालिम किए थे, जिसके नतीजे में मुस्लिम लीग ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया और 3 कमेटियाँ कायम हुई, जिसमें से एक कमेटी जो थी पीरपुर नवाब पीरपुर से, उनकी सरकर्दगी में जो पीरपुर कमेटी रिपोर्ट आई थी सामने, उसमें पता चला कि कितनी किलिंग की उन्होंने, कितने मुसलमानों के साथ ज़्यादतियाँ की वहाँ पर उन सूबों में, जिसके नतीजे में कायद-ए-आज़म बार बार वाइसराय से कहते रहे कि इन हुकूमतों को ख़त्म किया जाए। और जिस वक्त वो हुकूमतों ने इस्तीफ़ा दिया है अपने उससे, ये दिसंबर 1939 की शायद बात है, दिसंबर की नहीं शुरू की है, तो उन्होंने जब इस्तीफ़ा दिया है तो कायद-ए-आज़म ने और मुस्लिम लीग ने ऐलान किया था कि तमाम मुसलमानों को इस मौके पर, जब ये कांग्रेसी वज़ारतों ने इस्तीफ़ा दिया कि यौम निजात मनाएं, तो हिंदुस्तान भर में यौम निजात मनाया गया। तो यौम निजात मनाने का मकसद ये था, कोई जुल्म हो रहा था तो यौम निजात मनाया गया था। सो अबुल कलाम आज़ाद की पूरी किताब उठा के देख लीजिए, उसमें आपको ये जो एक्रोटिसी थी जो हिंदुस्तान में हुई थी, वो उन्होंने कहीं उसका जिक्र नहीं किया। बस उन्होंने अपने उसके मुताबिक लिखते चले गए। जो मेरा अहम सवाल था वो तो कहा है भाई ने पहले पूछ दिया, लेकिन अब दूसरी बात मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 1926 में अल्लामा इकबाल जो हैं उन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी के साथ वो असेंबली के मेंबर हुए सूबाई, और उसके बाद उन्होंने बाज़ाब्ता
कब ज्वाइन किया मुस्लिम लीग? क्योंकि कायदे तो बगैर मुस्लिम लीग में शमूलियत के वो शरीक करते ही नहीं थे किसी को भी, तो वो फिर वो मौका कब आया? भाई देखिए, वो 1927 में आ गया था, जब उन्होंने दहली मुस्लिम तजावीज़ की हिमायत की और वो दिल्ली पहुँचे। उन तजावीज़ के उसमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। जी 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 1927 में जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने उसकी हिमायत की, दिल्ली मुस्लिम तजावीज़ की। तो उस वक्त कोई ऐसा नहीं था कि कोई फॉर्म पे दस्तखत करना पड़ रहे हैं, यही कर रहे हैं। आप तो मुस्लिम लीग की तायीद करें ना पहले मरहले पर, तो कायदे-ए-आज़म ने उसी तायीद को एक्सेप्ट करते हुए उनको डेलीगेट की हैसियत से नॉमिनेट कर दिया था। अगर कायदे-ए-आज़म अल्लामा इकबाल को नॉमिनेट नहीं करते तो जो यूनियनिस्ट पार्टी थी वो पंजाब के तमाम मुसलमान मंडूबीन को वो नॉमिनेट करती वहाँ पर इंग्लैंड में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। सो कायदे-ए-आज़म ने ये सोच कर कि मुसलमानों का एक नुमाइंदा हिंदुस्तान में मौजूद, लेकिन सर मोहम्मद शफी थे, वो मुसलमान के नुमाइंदे नहीं थे, वो यूनियनिस्ट पार्टी के नुमाइंदे थे। यूनियनिस्ट पार्टी एक टोडी पार्टी थी, एक ऐसी पार्टी थी जिसको वायसराय की और अंग्रेज़ों की पूरी तायद हासिल थी। ये साहब आपकी आज गुफ्तगू का मौजू था कायदे-ए-आज़म का तस्वुर कौमियत, और आपकी तमाम गुफ्तगू से जो चीज़ हमारे ज़हन में वाज़ेह हुई है, हमने अपनी समातों के ज़रिए अपने अज़हान तक पहुँचाई, वो ये है कि कायदे-ए-आज़म मुस्लिम कौमियत के अलमबरदार हैं। मुस्लिम कौमियत कायदे-ए-आज़म का तख्लीक़ के अव्वल नज़रिया नहीं, ये बहुत करीब नज़रिया है। बरसगीर में तकरीर करेंगे आप, मुसलमानों की हालत तकरीर न करें, बस जो बात पूछनी होगी। 1857 से 1947 तक बहुत ख़राब रही। वो क्या मुहर्रिकात थे जिनकी वजह से मुस्लिम कौमियत का तस्वुर कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक पाकिस्तान की शक्ल में था, दूसरा कोई भी शख्स इस दौरान क्यों ऐसा पैदा नहीं? देखिए, बात मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि मुस्लिम कौमियत का तस्वुर तकरीबन 1000 साल से हिंदुस्तान में मौजूद था, जब से मुसलमान यहाँ आए थे, और ये बढ़ता रहा। और 1857 के जब मुकम्मल तौर पर हमारा ज़वाल हो गया, सो उसके बाद यानी देखें ना, वो W. हंटर की एक किताब है इंडियन मुस्लिम्स, उसमें उसने लिखा है कि उसने जो जायज़ा लिया तो उसमें कहा कि मुसलमान इतने ज़्यादा इस वक्त उसका शिकार है पसमानदगी का कि मुख्तलिफ दफातर में जो मुलाजमीन हैं उनमें सरकारी मुलाजमतों में उसमें दफ्तरी, चपरासी और यानी दवात में स्याही डालने वाले लोग जो हैं वो तो मुसलमान हैं, लेकिन किसी बड़े ओहदे पर कोई मुसलमान, हम इस कदर पसमानदगी का शिकार थे। तो इन हालात में 1857 के बाद मुसलमान जो थे उनका उनके अंदर जज्बे कौमियत जो था वो ज़्यादा शिद्दत से उभरा और वो नुमाया हुआ, जिसके नतीजे में कायदे-ए-आज़म जैसा लीडर उन्हें मैसर आ गया, जिसने बग़ैर किसी रू रियायत के, बग़ैर किसी सौदेबाजी के, बग़ैर किसी से वो किए हुए उसने उसको तसव्वुर को आगे बढ़ाया और उसके नतीजे में पाकिस्तान कायम हो गया। एक सवाल जाहिद हुसैन साहब ने किया था मुझसे, उसका एक माफ कीजिए, हो गया आपका सवाल का जवाब। वो जो 11 अगस्त की तकरीर के हवाले से आपने बात की थी, वो बड़ा अहम सवाल है, वो अमूमन किया जाता है। 11 अगस्त की तकरीर जो है कायदे-ए-आज़म की, उसे आप पढ़िए तो मैंने उसके एक नुकात बना रखे हैं कि पहले क्या कहा, दूसरे मरहले पे क्या कहा, तीसरे मरहले पर क्या कहा, ये सारी। और आखिर में जाकर उन्होंने ये बात की कि कोई हिंदू, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा कोई हिंदू रहेगा नहीं और मुसलमान रहेगा। तो ये हिंदू है मुसलमान रहेगा, ये मजहबी एतबार से नहीं कहा था उन्होंने, वो इस एतबार से कहा था कि सब पाकिस्तान के शहरी होंगे,
اور شہری ہونے کے حیثیت سے سب کے حقوق برابر ہیں. اس بات پر بہت محاکمہ ہوا اور اس بات کو بہت لکھا بھی گیا. ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر جعفر احمد پاکستان اسٹڈی سینٹر کے، انہوں نے بھی مضمون لکھے، لیکن سید شریف الدین پیرزادہ نے اور شریف المجاہد نے 2 مضامین اس سلسلے میں لکھے تھے 1904 میں، وہ ڈان میں چھائے ہوئے ہیں. اگر آپ 1904 میں ڈان کی فائل نکال کے دیکھیں تو مضمون ملیں گے. اس میں دونوں آدمیوں نے یہ بات کہی ہے کہ جو میثاق مدینہ تھا، جو یہ پیراگراف آخری ہے نا کہ ہندو رہے گا مسلمان، یہ پورا ترجمہ ہے اس میثاق مدینہ کے اس پیراگراف کا، جس میں یہ کہا گیا تھا نہ یہودی اور عیسائی اور سب لوگ جو ہیں برابر کے شہری ہوں گے. سو ہم اس کا مقصد یہ نہیں تھا مذہبی طور پر کہہ رہے تھے، تو ہم نے اس کو مذہبی طور پر. پھر ایک دوسری بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ قائد اعظم سیکولر تھے یا نہیں تھے، یہ بات کہی جاتی ہے. ایک آدمی جس نے اپنی پوری زندگی میں کوئی تقریباً ان کی 1700 کچھ تقاریر ہیں جو 5 والیوم میں تو قائد اعظم اکیڈمی سے چھپی ہیں 35 سے لے کر بعد میں، اور اس سے پہلے جو ہسٹوریکل انسٹیٹیوٹ پنجاب یونیورسٹی سے چھپی ہیں. تو ان تمام تقاریر میں کہیں سیکولر کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا. جس آدمی نے کبھی زندگی میں سیکولر کا لفظ نہیں استعمال کیا اس سے سیکولر کا لفظ جو ہے نتھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو آپ قائد اعظم کی تقاریر کو پڑھیے، لیکن قائد اعظم کی تقاریر کو پڑھیے اور ان کو اسی کنوٹیشن میں دیکھیے جس میں قائد اعظم نے کہا ہے. اس کو اپنے نظریات کے آئینے میں نہ دیکھیے. آپ جب اپنے نظریات کے آئینے میں دیکھیں گے تو اس کے معنی مختلف ہو جائیں گے. قائد اعظم پہ انسائکلوپیڈیا پہ سمجھو، اس لیے کہ اتنی ریسرچ ہے قائد اعظم پہ، کسی بھی پہلو پہ ان سے بات کر لیں، یہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں اور آپ کو اتنے ریفرنس دیں گے کہ آپ پریشان ہیں. تو میں ان سے ایک چیز یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے سارا کچھ تو کیا، لیکن میڈیا پہ بھی انہوں نے کافی کچھ کیا ہے. اور ایک ان کا پروگرام جو ہم نے ان کے ساتھ مل کے کیا تھا قائد اعظم خطوط کے آئینے میں، جس کے لیے میں نے اور انہوں نے ڈے اینڈ نائٹ مل کے کام کیا تھا، راتوں کو دن میں، اور کوئی اپنے آپ کو بالکل فنافل کر کے 13 قسطوں پر مشتمل تھا وہ. 13 قسطوں پر مشتمل تھا وہ، اور وہ بے حد مقبول ہوا. بعد میں انہوں نے اس کے اوپر ایک کتاب بھی لکھی قائد اعظم خطوط کے آئینے میں. تو دوسرے سوال یہ ہے میرا ان سے کہ یہ قائد اعظم پہ لاتعداد کتابیں لکھی جا چکی ہیں، تو ان کی نظر میں چند بہترین کتابیں کون سی ہیں، وہ اس کا ذکر آپ کریں. اور دوسرے یہ کہ جو ٹی وی کا ڈرامہ رہا جن کے ساتھ میں کو پروڈیوسر ریسرچ تھا اس جناح سے قائد اعظم کا، تو وہ اس کو اور وہ جو انہوں نے بنائی تھی جمیل بیگم نے ڈائریکٹ کی تھی بعد میں، تو وہ جو فلم ہے جناح دا مووی، اس کو آپ کس طرح میں دیکھیں؟ دیکھیے قائد اعظم پر میں نے ایک ابھی دسمبر 1916 میں قائد اعظم پر کتابوں کی اشاعت کے 100 سال مکمل ہوئے تھے، سوری دسمبر 1918 میں. سو میں نے یہ بات میں نے وہ کی تھی 2018 وہ 2018 سوری. سو میں نے یہ بات واضح کی تھی کہ دیکھیے قائد اعظم پر پہلی کتاب جو ہے سروجنی نائیڈو کی مدراس سے 1918 میں شائع ہوئی تھی، اور اب یہ 2018 آ گیا ہے، تو قائد اعظم پر کتابوں کی اشاعت کے 100 سال مکمل ہوئے ہیں. سو اس کو سیلیبریٹ کیا جائے. سو ایک تقریب کراچی یونیورسٹی میں منعقد بھی کی گئی جس میں سید شریف الدین پیرزادہ اور شریف المجاہد صاحب اور میں موجود تھے وہاں تینوں، اور ہم نے گفتگو بھی کی. اس موقع پر میں نے ایک فہرست بھی بنائی تھی
کہ قائد اعظم پر اردو میں کتنی کتابیں شائع ہوئی ہیں اور انگریزی میں کتنی کتابیں شائع ہوئی ہیں، تو تقریباً 1200 کے کتاب قریب اردو میں کتابیں شائع ہوئی تھیں اور تقریباً 2000 کے قریب انگلش میں کتابیں شائع ہوئی، اور یہ کہ اتنی کتابیں ہیں، اس میں میں نے چھوٹے پمفلٹ بھی شامل کر لیے تھے اور ہر سب چیزیں شامل کر لی تھیں۔ وہ شاید ڈاکٹر جعفر احمد نے پاکستانی اسٹڈی سینٹر سے پمفلٹ سا جاری کیا تھا، اس میں یہ میری پوری ریسرچ دے بھی دی تھی۔ سو اب میں دیکھیے ڈاکٹر جعفر احمد کا بار بار حوالہ دے رہا ہوں، ڈاکٹر جعفر احمد اور میں نظریاتی طور پر دو مختلف پولز پہ کھڑے ہوئے آدمی ہیں۔ ہمارے اندر اتنی گنجائش ہونی چاہیے کہ ہم دوسرے کے موقف کو بھی اون کریں اور اس کے حوالے سے بات بھی کریں، یہ نہیں کہ ہم کٹ کے بالکل علیحدہ ہو جائیں۔ تو ڈاکٹر جعفر احمد وہ اپنی جگہ ہے، ساری بات کی جا سکتی ہے، سو وہ انہوں نے شائع کی تھی۔ تو قائد اعظم کے حوالے سے دیکھیے سب سے بہترین کتاب جسے آپ کہہ سکتے ہیں انگریزی میں، تو اگر آپ اسے وہ نہ تصور کریں کہ میرا کوئی پروفیسر شریف المجاہد صاحب کی طرف رجحان بہت زیادہ ہے، وہ میرے محسن بھی ہیں، میرے استاد بھی رہے، میں 9 سال ان کے ڈپٹی کی حیثیت سے بھی میں نے کام کیا، تو ان کی کتاب ہے جنا اسٹڈیز ان انٹرپریٹیشن، وہ بہت سب سے زیادہ جامع ترین، بلکہ میں تو شریف المجاہد صاحب سے بار بار کہتا تھا، میں کہتا تھا آپ کی کتاب میری نگاہ میں تو اتنی اہمیت اختیار کر گئی ہے، کیونکہ شاید میں نے جب وہ آئی تھی اسی وقت اس کو بیٹھ کے پڑھ بھی لیا تھا، پھر بعد میں مجھے یہ اعزاز بھی ملا کہ میں نے اس کا اردو ترجمہ کیا پوری کتاب کا، تو میں کہتا تھا یہ تو میری بائبل ہے جنا کے حوالے سے، میں جب کسی اس میں پڑھتا ہوں تو اس کو دیکھ لیتا ہوں کہ اس سے مجھے وہ مسئلہ سالو ہو جاتا ہے، تو وہ کتاب سب سے اچھی تھی۔ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی صاحب کی کتاب جد و جہد پاکستان جو ہے، اسٹرگل فار پاکستان، ان کی انگلش کتاب کا ترجمہ کراچی یونیورسٹی، وہ سب بہت اہم ترین کتاب ہے۔ اسی طرح سے مولانا حسن ریاض کی کتاب جو ہے پاکستان ناگزیر تھا، وہ بڑی اہم کتاب ہے، آپ کو پورا پس منظر واضح ہو جائے گا۔ شاید آج میری گفتگو کا بیشتر حصہ اسی لیے وہ تھا کہ میں نے ان کی کتاب جو تھی ڈاکٹر مولانا حسن ریاض کی وہ پڑھ رکھی ہے، اور مجھے بر صغیر میں مسلم قومیت کا تصور جو ہے وہ اسی کتاب سے میں نے ڈرائیو کیا ہے۔ سو آپ یہ کتابیں اہم ہیں، اب بھی بہت ساری کتابیں ہیں، اور اگر برا نہ مانے تو میں کہہ دوں کبھی میری کتاب پڑھ لیجیے قائد اعظم شناسی۔ بہت کرم۔ سیاسی تقسیم اور لسانیت کی بنیاد پہ ہے، اور اس وقت بھی جو ہے وہ لسانیت کی بنیاد پہ پاکستان میں جو ہے وہ سیاسی اکائیوں کے قیام کی باتیں ہو رہی ہیں، تو تحریک پاکستان کے تناظر میں آج کا یہ جو لسانی تقسیم ہے اور اس میں لوگ جدوجہد کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا ہے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے پہلی بات تو میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ آپ کا اس میں کیا نام ہے؟ امجد صاحب نے جب مجھ سے سوال کیا تھا تو میں نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ قیام پاکستان کے ادھر کی بات جو ہے وہ اس کا میں پابند نہیں ہوں جواب دینے کا، کیونکہ وہ بہت زیادہ سیاسی ہو جاتا ہے، اس میں بہت زیادہ مختلف اوپینینس ہوتے ہیں، تو اس میں نہ میرے پاس کوئی ایسے ایویڈنس موجود ہیں کہ میں وہ سامنے رکھ دوں۔ لیکن جہاں تک اردو کا مسئلہ ہے، میں آپ سے عرض کروں کہ اردو کو ہمیشہ بر صغیر میں مسلمانوں کی مذہب یعنی مسلمانوں کی زبان تصور کیا گیا۔ شاید اس کا سب سے بڑا وجہ یہ تھی کہ رسم الخط تھا اس کا، یہ رسم الخط عربی سے ڈرائیو کیا تھا آپ نے، ہے نا، تو عربی جو تھی اس میں ہمارا قرآن حکیم موجود ہے، تو ہم جب اردو کے رسم الخط کی بات کرتے تھے اس وقت تو ہندوؤں کو سب سے زیادہ اختلاف رسم الخط سے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ہندوستان کی تقسیم کے بعد برسر اقتدار آنے کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ ہندوستان میں اردو کے رسم الخط کو ختم کیا۔ آج وہاں پر 30 برس کا، 40 برس کا، 45 برس کا آدمی جو ہے وہ رسم الخط سے آگاہ نہیں ہے اردو کے، وہ ہندی رسم الخط میں دیوناگری میں وہ
اردو بھی لکھتا ہے تو وہ اسی میں لکھتا ہے، شاعری بھی اسی میں. تو وہ اصل میں رسم الخط کو ختم کرنے کا مسئلہ تھا. اسی لیے قائد اعظم زور دیتے تھے اس بات پر کہ اردو پر، حالانکہ خود قائد اعظم جو تھے وہ بہت ٹوٹی پھوٹی اردو بولتے تھے، بلکہ شاید کہیں اگر 4-5 جملے بولنے پڑ جائیں تو اپنا مقصد بھی واضح نہیں کر سکتے تھے اس میں. لیکن انہوں نے اردو پر بہت. ایک بات اس مرحلے پر ذہن میں میرے آ گئی، میں آپ عرض کروں کہ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مارچ 1948 کو ڈھاکہ میں قائد اعظم کو کیا ضرورت تھی کہ وہ وہاں پر جا کر یہ اعلان کرتے کہ اردو پاکستان کی قومی زبان ہوگی ہے، اور یہ اعلان کرنے کی وجہ سے بنگالی جو تھے وہ روفتہ ہو گئے اور انہوں نے وہ کیا. وہ بھی اصل میں اس کے تاریخی اس سے واقف نہ ہونے کی بنیاد پر یہ اعتراض کرتے ہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ 24 یا 26 فروری 1948 کو یا ہماری جو قومی اسمبلی تھی اس میں یہ قرارداد منظور ہو چکی تھی کہ اردو پاکستان کی قومی زبان ہوگی. تو قائد اعظم نے وہاں اپنے فیصلے کا اعلان نہیں کیا تھا ڈھاکہ میں، انہوں نے اس قرارداد کو وہاں پر بیان کیا تھا کہ اردو پاکستان کی قومی زبان ہوگی. اس کا الزام قائد اعظم پر نہیں آتا. بعض لوگ قائد اعظم کو متون کرنے کے لیے یہ الزام رکھتے ہیں کہ صاحب انہوں نے وہاں پر کیوں اپنی یہ کہہ دیا. تو وہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کہا تھا، اور وہ تازہ فیصلہ تھا تو انہوں نے ضروری سمجھا کہ اس کو بیان کر دیا جائے. اور دیکھیے یہ اس طرح کی لسانی اور نسلی جو منافرتیں ہیں اور جو ایک اس میں تقسیم ہے وہ ہر دور میں رہی ہے، ہر جگہ رہی ہے. ایسی صورت میں یہ رہے گی برقرار. تصور کا خیال پیدا کیا کہ اس قوم کو رہنے کے لیے مسلم چیزیں ہوتی رہی، ان کے ساتھ معاملات کرتے رہے. لیکن میں ذرا سا کی بات، میری سوال میرا یہ ہے کہ قائد اعظم کے ذہن میں کیا چیز ہے کہ کیا یہ جب تقسیم ہوگی کیا ہجرت اس طرح سے ہوگی کہ جو بعد میں مسائل پیدا ہوئے وہاں کیوں آئے، انہوں نے کیوں ایسا محسوس کیا کہ انہیں یہاں آنا ہے، اور قائد اعظم کے ذہن میں یہ کیا، اس کے بارے میں کیا ان کے ذہن میں آئیڈیا تھا، ذرا یہ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ قائد اعظم نے یہ طے تھا کہ جو مسلم اکثریتی علاقے ہیں وہاں پاکستان بنے گا، ہے نا. کیونکہ یو پی میں 16% مسلمان تھے. آپ یو پی بہت بڑا تھا، مسلمان بہت زیادہ حاوی تھے، ان کا کلچر، ان کا مذہب، ہر چیز وہاں پر بڑی نمایاں نظر، لیکن فیصد جو تھے وہ اپنے 16% تھے. اسی طرح سے مدراس تھا، 6% تھے مسلمان، لیکن ان کا ایک اپنا وہ تھا. اس لیے یہ طے ہوا تھا کہ جو اکثریتی مسلم علاقے ہیں وہاں پر پاکستان بنے گا. اور قائد اعظم نے اس بارے میں بہت 1940 کے بعد غور و فکر بھی کرنا شروع کر دیا تھا کہ ان علاقوں کی ترقی کیسے ان میں ترقی کی جا سکتی ہے. کیونکہ دیکھیں سندھ اپنی جگہ موجود تھا، اس میں مسلمانوں کی اکثریت موجود تھی، لیکن ہندو مہاجن موجود تھا ساتھ میں، غالب وہ تھا. اسی طرح سے پشاور میں آج بھی آپ دیکھ لیجیے سکھ غالب تھا، وہ غالب وہ تھا. تو قائد اعظم کا یہ خیال تھا کہ یہاں کی تجارت و صنعت پر اور یہاں پر جو ہے مسلمان کس طرح سے غالب آ سکتے ہیں اور کس طرح سے ان علاقوں کی ترقی میں. تو اس کے لیے 1943 میں جو ایک کراچی میں وہ اجلاس ہوا تھا آل انڈیا مسلم لیگ کا، اس میں جسٹس سید ظہیر الحسن لاری، ان کا تعلق ویسے تو لار سے تھا ایک علاقہ ہے لیکن یہ لکھنؤ سے ہم تھے. تو انہوں نے ایک تجویز پیش کی تھی، ایک قرارداد پیش کی تھی، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان مسلم اکثریتی علاقوں میں ہم کس طرح سے ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، کس طرح سے ترقی کر سکتے ہیں، صنعتی ترقی کیسے ہوگی، معاشی کیسے ہوگی، اقتصادی کیسے ہوگی، تعلیمی کیسے ہوگی. اس کے حوالے سے وہ قرارداد تھی اور وہ قرارداد خاصی مقبول بھی ہوئی. قائد اعظم نے اس میں سے اس قرارداد کی بڑی تائید کی تھی. اور میں آپ سے عرض کروں، اور اس کا کریڈٹ جو تھا
بنیادی طور پر میں جی ایم سید کو دیتا ہوں. جی ایم سید نے جو خطبہ استقبالیہ اس اجلاس میں پیش کیا تھا اس میں انہوں نے اقتصادیات کا ذکر کیا تھا بہت واضح طور پر، جس کی وجہ سے وہ قرارداد پھر وہاں پر لکھی گئی اور وہ پیش کی گئی تھی. سو بعد میں جی ایم سید اپنے اس کی وجہ سے ہم سے علیحدہ ہو گئے یا یعنی ایک باقاعدہ پلاننگ کمیٹی بنی تھی جس میں اقتصادیات کے حوالے سے بہت ساری معاملات کو طے کیا گیا تھا. قائد اعظم نے خود اس کے ممبرز منتخب کیے تھے، مختلف صنعت کاروں سے رابطہ کر کے ان کو اس میں شامل کیا تھا. اسی طرح سے ایک تعلیمی کمیٹی بنی تھی، وہ ایک حیدرآباد کے یاور جنگ صاحب تھے، ان کی سربراہی میں ہوئی تھی. اس کی باقاعدہ رپورٹ آج بھی ریکارڈ میں موجود ہے، مسلم لیگ کے ریکارڈ کو دیکھیں آپ تو یاور جنگ کمیٹی رپورٹ موجود ہے اس میں. اسی طرح پلاننگ کمیٹی رپورٹ موجود ہے. یہ الگ بات ہے کہ پاکستان بننے کے بعد ہم وہ جو ہم نے اس وقت جو ایکسرسائز کی تھی اس کا ہم کوئی فائدہ یہاں پر اٹھا نہیں سکے. سو اب اچھا دوسری چیز آپ نے جو فرمایا کہ تو قائد اعظم نے کبھی مسلمانوں سے نہیں کہا پاکستان چلو. یہ مسلمان از خود ہندوستان کے جو اقلیتی علاقوں کے مسلمان تھے وہ از خود پاکستان آئے تھے. قائد اعظم کی تقاریر دیکھ لیجئے، ایک تقریر ہے ان کی میرے خیال سے 7 اپریل کی ہے یا کیا ہے، اس میں انہوں نے باقاعدہ یہ بات کہی ہے کہ جو جہاں رہ رہا ہے وہیں رہتا رہے. کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ کوئی لائن سسٹم ایسا، ایک آسام میں ایک لائن سسٹم ہوتا تھا، ان کے ذہن میں یہ تھا شاید کہ ایک ایسا لائن سسٹم بن جائے گا جس میں پرمٹ پہ لوگ اس علاقے سے اس علاقے میں جایا کریں گے. جیسے آج نیپال اور انڈیا کے درمیان ہے کہ نیپال کا آدمی انڈیا آ سکتا ہے اس لائن سسٹم کی وجہ سے، اور انڈیا کا آدمی وہاں. دونوں ملکوں میں دونوں کے لوگ کام بھی کرتے ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. سو ان کے ذہن میں یہی وجہ تھی کہ قائد اعظم نے اپنا ممبئی کا گھر نہیں بھیجا. کیوں نہیں بھیجا؟ ایک اتنا 17,000 گز پر مشتمل وہ گھر تھا ہیں، اس کی ایک دفعہ دام لگوائے قائد اعظم نے تو یہیں کراچی کے ایک ریئل اسٹیٹ کا آدمی تھا محمد علی چاولہ نے خط و کتابت کی تھی، وہ ریئل اسٹیٹ کا آدمی تھا، اس نے اس کے 44 لاکھ روپے 1944 میں لگائے تھے. تو 1944 میں 44 لاکھ روپے مانے رکھتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں بیچا. اور شاید ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ گھر رہے گا، میں آؤں گا جاؤں گا یہاں رہوں گا. لیاقت علی خان نے اپنا گھر نہیں بیچا تھا جس میں آج ہمارا فورن آفس موجود ہے گلے رانا میں، دہلی میں. سو یہ تو ہم اپنی خواہش پر ادھر آ گئے تھے کہ مسلمانوں کا ملک بن گیا، کیوں ہمارے یہ مذہبی جذبات کے تحت ہم نے ایسا کیا تھا کہ ہم ادھر آ گئے تھے. نہیں تو ہم سے کسی نے کہا نہیں تھا کہ آپ چلے جائیں ادھر. بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی علماء میں نے ابھی ذکر بھی کیا بہت سارا. سو اس سے کیا فرق پڑا؟ چونکہ وہ وقت ایسا تھا کہ مسلمان جو تھے وہ قائد اعظم کی طرف دیکھ رہے تھے، اس مقصد کی طرف دیکھ رہے تھے جس مقصد کی طرف قائد اعظم لے جا رہے تھے ان کو، ہے نا. سو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اس تمام باتوں میں. اچھا پھر یہ کہ علماء ایک مرحلے پر کسی نے قائد اعظم سے کہا کہ آپ کے پاس تو علماء ہی نہیں ہیں، جو بر صغیر کے بڑے علماء ہیں وہ تو سارے آپ کے خلاف ہو گئے. سو قائد اعظم نے ایک بات کہی تھی اس وقت کہ نہیں ایسا نہیں ہے، میرے پاس بر صغیر کے علماء موجود ہیں میرے ساتھ، یہ ایک طبقہ ہے جو ہم سے علیحدہ ہو گیا. یہ بات انہوں نے کہی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ مولانا محمد علی جو تھے وہ ایک زمانے میں قائد اعظم سے اتنے قریب ہو چکے تھے کہ جس وقت وہ لندن میں زیر علاج تھے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے موقع پر، یہ 1930-31 کی بات ہے، 1930-31 کی بات ہے یہ. تو وہ ایک بیگم جہاں آرا شاہ نواز تھیں خاتون رہنما، وہ بھی ڈیلیگیٹ تھیں وہاں پر. وہ گئی تھیں محمد علی جوہر کو سے ملاقات کے لیے ہاسپٹل ملنے گئی تھیں. تو مولانا محمد علی جوہر کی حالت بہت بری تھی، بہت خراب تھی ان کی حالت.
ان کی حالت بہت خراب تھی. آ رہی ہے آواز ہیں؟ بٹ ٹھیک کہتے ہیں. ان کی حالت بہت خراب تھی. شوگر کے پیشنٹ تھے, بہت شدید قسم کا شوگر کے پیشنٹ تھے. تو حتیٰ کہ یہ تک کہا گیا تھا کہ ان کا ایک ٹانگ کاٹ دی جائے, لیکن انہوں نے کہا نہیں, ایسا نہیں ممکن ہے. تو ہاسپٹل میں تھے تو بیگم جہاں شاہ نواز کہیں دیکھنے, تو ان کی حالت دیکھ کر وہ رونے لگی. تو مولانا محمد علی جوہر نے یہ جہاں شاہ نواز نے اپنی کتاب فادر اینڈ ڈاٹر میں یہ تفصیل پوری لکھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ تو نہیں, افسردہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر ایک محمد علی جا رہا ہے تو دوسرا محمد علی آ رہا ہے. تو انہوں نے اس وقت 1931 میں, بلکہ شروع تھا 3 یا 4 جنوری ہوگا, انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ ایک محمد علی جا رہا ہے تو دوسرا محمد علی آ رہا ہے. تو انہوں نے بھی قائد اعظم کے حوالے سے یہ پیشین گوئی کی تھی. اصل میں چھوٹی وضاحت چاہوں گا. میں قائد اعظم نے 2 باتیں کی تھیں. پاکستان جو وجود میں آیا تھا وہ اسلامی ریاست کے طور پہ وجود میں آیا تھا, کہ اپنی جگہ سچ ہے. قائد اعظم نے 2 باتیں کہی تھیں, جس میں ایک بات جو ہے وہ اس کی یعنی جو اردو حفاظ اردو کی بات کی تھی, انہوں نے بنگلہ دیش میں لایا کی تھی, اور اس کو تسلیم کر لیا گیا تھا, جسے الحمدللہ جس کی وجہ سے آج پورے پاکستان میں اردو بولی جاتی ہے. دوسری جو بات قائد اعظم نے کہی تھی کہ ان سے پوچھا تھا کہ یہاں پہ نظام کون سا ہوگا, تو انہیں میں ایک جگہ یہ آیا ہے کہ کہا تو نہیں کہ 1400 سال پہلے ہمارے پاس نظام آ چکا ہے, ہمیں کسی نظام کی کیا ضرورت ہے, اس کو ہم فالو کریں گے. دوسری دفعہ جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب کون سا نظام ہوگا, تو انہوں نے کہا تھا القرآن ہمارے سامنے موجود ہے, اس کا نظام ہوگا. اس کی صرف میں وضاحت چاہوں گا. آپ مجھے کسی تقریر کا حوالہ بتا سکتے ہیں؟ کسی دیکھیے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بات کہی تھی. اور انہوں نے, لیکن آپ جو ہیں اسے اس طرح سے دیکھیں کہ قائد اعظم نے جب یہ بات کہی تھی تو وہ آئین کے حوالے سے بات کی تھی. انہوں نے پوچھا تھا, یہ آسٹریلیا کے عوام کے نام ایک ان کا پیغام ہے تقسیم کے فوراً بعد, قیام پاکستان کے فوراً بعد, اس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ سیکولر ہوگا, تو ایسا نہیں ہے. پاکستان کا آئین جو ہے قرآن و سنت کے مطابق ہوگا. تو آئین کو انہوں نے باقاعدہ یہ کہا تھا قرآن و سنت کے مطابق ہوگا, اور آپ کا آئین جو تھا وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے. یہ دیکھیے نا, قرارداد مقاصد جو ہے, جسے آبجیکٹو ریزولوشن آپ کہتے ہیں, جو 1945 میں منظور کیا گیا تھا, جس کی بنیاد پر آپ کا موجودہ آئین کا جو پریمبل ہے وہ اصل میں اسی قرارداد مقاصد سے لیا گیا ہے. سو اس کا بھی مقصد یہی تھا. لیکن یہ ملک مسلمانوں کے لیے بنا تھا. میں تو یہ بات کہہ رہا تھا آپ سے, میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ اسلام کے نفاذ کے لیے بنا تھا. اسلام کا نفاذ تو سعودی عرب میں نہیں ہو سکا, تو یہاں کیسے ممکن تھا؟ اور یہاں جب اتنے طبقے تھے, اتنے بٹا, کیا دیوبندیوں کا اسلام ہوگا, وہابیوں کا اسلام ہوگا, کہ اہل حدیثوں کا اسلام ہوگا, بریلویوں کا اسلام ہوگا, کون سا اسلام ہوگا؟ یہاں تو ایک متفق ہو. یہ تو میں کہتا ہوں بھٹو نے آئین پر, جو 73 کے آئین پر کس طرح سے اس نے سب لوگوں کو آمادہ کر لیا تھا کہ سب لوگوں نے دستخط کر دیے. یہ ممکن نہیں ہے اس پاکستان میں اب. نہیں آ رہی. میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے دل کے فاضلہ اطلاعات جو عقیدت کی خوشبو سے مسئلے کو چنگار رکھیں, اس میں حضرت میں نے ہمیشہ خواجہ صاحب کا بہت احترام کیا ہے, اور اپنے ایونٹ کا بہت گزار ہوں, تو میری دستبستہ عرض ہے کہ آج کا جو عنوان ہے
قائد اعظم کا تصور قومیت. تو یہاں کی جتنی گفتگو ہماری سماعتوں میں منتقل ہوئی اس میں ہمارے علم میں یہ بات آئی کہ قائد اعظم کا جو تصور قومیت ہے وہ مسلم تصور قومیت ہے. تو اس کی روشنی میں میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم کے اسی تصور کے سبب پاکستان واضح اکثریتی آبادی مسلم آبادی کے خطوں میں قائم ہوا اور ایک لسانی اکائیاں جس کی الگ تھی لیکن مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان یہ ایک اکائی ہے. یہ جب قائم ہوا اور اس کے پس منظر میں مسلم قومیت تھی اور قائد اعظم نے قومی زبان کے لیے بھی اردو کے لیے کہا باقاعدہ سن 48 میں ڈھاکے میں جا کر کہ اردو زبان ہی قومی زبان ہے. اس کے لیے انجمن ترقی پسند مصنفین نے اپنے منشور کے صفحہ نمبر 8 پر لکھا ہے کہ جب اردو زبان کو قومی زبان کہا جاتا ہے تو دوسری زبانوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بج جاتی ہے جس کا جواب آج تک نہیں کیا. تو میرا سوال اس میں یہ ہے کہ اگر مسلم قوم مسلم تصور قومیت کے تحت مشرقی پاکستان اور ہندوستان قائم ہوئے اور یہ تصور اتنا قوی تھا تو ہمارا ایک اکثریتی علاقہ جو ہے جو مشرقی پاکستان اس تصور کی نفی کرتے ہوئے ایک الگ خطہ قائم ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان ہجرت کرنے والے جو مسلمان آئے تھے یہاں پر قلم کار جس میں بڑی بڑی ہستیاں حضرت جگر مداد آبادی بھی تھے اور اس کے علاوہ یہ ہے سجاد ظہیر بھی یہاں پر آئے اور شکیل بدایونی آئے اور بہت سارے لوگ آئے جو مسلمان تھے. پھر سب سے بڑا ناول یہاں لکھا گیا آپ کا دریا قدرت العین نظر. تو یہ مسلم قلمکار شاعر ادیب پاکستان سے واپس کیوں چلے؟ بہت شکریہ رونق حیات صاحب, آپ نے بہت اہم سوال کیا. اس میں ایک شکیل بدایونی اور دیگر مراد آبادی جو ہیں وہ وزٹ پہ یہاں آئے تھے. وہ اس لیے نہیں آئے تھے جیسے میرے والد یا آپ کے والد آئے ہوں گے کہ وہ یہاں رہائش کے لیے کہ پاکستان میں ہم رہیں گے, وہ اس تصور کے ساتھ نہیں آئے. تو اس لیے وہ واپس بھی چلے گئے اور کچھ دن رہ کے کچھ مشاعرے پڑھے نکل گئے یہاں. تو چونکہ اس کی وجہ یہ کہ ہر آدمی جو ہے ہم تو ایک جو ہم بات کرتے ہیں جس وقت اپنی تو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی ثقافتی اکائیاں توڑ کے ہم یہاں آئے. ہم یو پی کا جو کلچر تھا اسے ہم نے ترک کیا تھا تو ہم یہاں آئے تھے. ہم نے یو پی کے کلچر کو ترک کیا تھا تو ہم یہاں آئے تھے. تو اور ہم نے یہاں اپنے آپ کو اپنا ایک کلچر ڈیولپ کر لیا. جبکہ یہ کہ وہاں پر یہ جو آئے تھے ابتدا میں لوگ اس طرح کے انہوں نے اپنا کلچر انہیں یہ کلچر راضی نہیں آیا. وہ کہتے وہ ایک لطیفہ بڑا مشہور کہ جگر صاحب کی ایک غزل تھی فارسی نہیں غزالہ رسم. تو کسی پٹھان علاقے میں گئے اور انہوں نے وہ پٹھان بھی پڑھا لکھا پٹھان میں وہ فارسی تو ان کی زبان ہے تقریباً. تو ایک شخص نے وہاں پر جب جگر صاحب کئی غزلیں سنا چکے اور بڑی تعریف ہو چکی تو ایک شخص نے وہاں سے کہا کہ جگر خان وہ سناؤ جس میں ہرن نہ چرن. تو آپ بات بتائیے یہ لوگ یہ کیسے رہ سکتے تھے یہاں پر. ہم نے ہمارے میں تو ہر لمحے اپنے والدین کو اور ہمارے جو لوگ تھے انہیں سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے کس طرح سے یہاں پر اپنے آپ کو قدم جمع اور پھر کس طرح سے اپنا ایک ایسا کلچر ڈیولپ کرتی ہے جس میں کیا کرنا. بہت شکریہ.